मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे बेनूर नौजवान साथियों, शोनशीन तशरीफ़ फरमा मौलाना गयासुद्दीन रसादी साहब, मौलाना हिसामुद्दीन जफ़र पाशा साहब, मौलाना मतीन क़ादरी साहब, मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर जनाब शेख सुंदर साहब और इंतज़ामिया कमेटी के तमाम अरकान, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस एहतजाजी जलसे में शिरकत की जो वक्फ कानून के ख़िलाफ़ मुनक़्क़द किया जा रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हम जानते हैं कि आज बर्रे सगीर हो या बैनुल-अक़वामी सतह पर उन हालात से आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं शायर मशरिक़ का एक शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा था कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक़ हस्ती पैमाने से, नशे मैं को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से, है आया यूरुश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती हक़ का ज़माने में सहारा तू है, असर नौ रात है धुंधला सा सितारा तू है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हमने देखा और देख भी रहे हैं कि किस जालिमाना तरीक़े से गज़ा में फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम किया जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है और अब तक 55,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपनी जानों को गंवा चुके हैं, जिसमें से 30,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे शामिल हैं। 2 लाख फ़लस्तीनी मिसिंग हैं। यानी मिसिंग का मतलब यह है कि या तो वो जो बिल्डिंगें गिर चुकी हैं उसमें दबे हुए हैं या फिर वो मर चुके हैं। ऑफिशियली 55,000 फ़लस्तीनियों की मौत, ये तमाम इदारे इसको मानते हैं और हम इसका ज़िम्मेदार इज़राइल के वज़ीर आज़म को, वो शैतान जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, हम उसको इसका ज़िम्मेदार मानते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके ख़िलाफ़ एक वारंट को जारी किया और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इन फ़लस्तीनियों की मदद करे और जो लोग फ़लस्तीनियों की जानें ले रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको निस्त नाबूद कर दे। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं बड़ी यूनिवर्सिटी के, उनका नाम प्रोफेसर मुक़्तदिर खां है। उन्होंने ये बात कही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जितने ममालिक हैं, उन ममालिक की जितनी फ़ौजें हैं वो इज़राइल की आबादी के बराबर है। मगर आप बताइए, जो लोग उम्मत की बात करते हैं, एक लफ्ज़, एक हरकत नहीं कर सकते। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो लोग आज मासूम लोग मर रहे हैं फ़लस्तीनी, उनको इसलिए मारा जा रहा है ताकि ये जो ज़ायनिस्ट लोग हैं वो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमने देखा कि हमारे मुल्क की पाकिस्तान से झड़प हुई तो तुर्किया और अज़रबैजान पाकिस्तान की ताईद में खड़े हो गए खुलकर। हम अफसोस इस बात का है कि लोग खुलकर फ़लस्तीनियों के साथ नहीं खड़े हो सकते, ये खुलकर इज़राइल की मुखालिफत नहीं कर सकते नाम लेकर। आप बताइए फिर कौन रोकेगा इनको?
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला इन जालिमों के इनके जुल्म से रोकेगा और दुनिया देखेगी कि जिस तरह जिन फ़लस्तीनियों को मारा और कुचला जा रहा है, अल्लाह इन फ़लस्तीनियों को इन जालिमों पर गालिब करेगा। अल्लाह इन फ़लस्तीनियों को इन मुनाफिकीन पर गालिब करेगा। जो लोग ताकत के बलबूते पर आज जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला उनको कमज़ोर करके रख देगा। आपकी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हर वक्त अपनी दुआओं में इन फ़लस्तीनियों को याद रखें, इनके लिए दुआ करते रहें, बाजियाबी के लिए दुआ करते रहे। और आज इस रायचूर के इस ग्राउंड से हम गज़ा के फ़लस्तीनियों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि दुनिया तुम्हारा नाम लेने से डरती है, मगर रायचूर के गयूर अवाम, इनके दिलों में जो आज कलमा धड़कता है, हम उस बुनियाद पर उन फ़लस्तीनियों को एक पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हम आपके लिए हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहे हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस जालिम जहन्नम के कुत्ते बेंयामिन नेतन्याहू को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद कर दे और इन फ़लस्तीनियों को इस जुल्म से आज़ादी दिलवाए। दूसरी बात मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज 27 ज़िलहज है और 26 ज़िलहज को हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में एक मजूसी ने जब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उमर इब्न ख़त्ताब नमाज की इमामत कर रहे थे, दूसरी रकात में सजदे में, पहली रकात के सजदे में थे, तो ये बुलुला मजूसी आकर चाकू से आप पर हमला करता है और पहली मुहर्रम के दिन फ़ारूक़ आज़म को शहादत नसीब हुई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम औलिया अल्लाह को याद करते हैं, मगर याद रखिए इस्लाम जो हमको और आपको मिला है और सुबह क़यामत तक हमारी नस्लों को मिलेगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तौहीद के पैगाम से और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए हमको मिला। वो दीन हमको मिला इन खुलफाए राशिदीन की मेहनतों की वजह से, जिसमें फ़ारूक़ आज़म की शहादत है, उस्मान ज़ुल्नूरैन की शहादत है, हज़रत अली की शहादत है। ये दीन हमको मिला तो हुनैन से मिला, ये दीन हमको मिला तो उहद के मैदान से मिला, ये दीन हमको मिला तो करबला के शोहदाओं से मिला, ये दीन तुमको और हमको मिला तो इमाम हुसैन और अहले बैत की शहादत से मिला। तो फ़ारूक़ आज़म को याद रखना, और लक़ब फ़ारूक़ आज़म किसने दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और उस वक्त फ़ारूक़ आज़म ने दीन को कबूल किया जब दारुल अरक़म में बहुत कम लोग इस्लाम को कबूल किए थे। फ़ारूक़ आज़म ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लक़ब दिया फ़ारूक़ आज़म। और कौन फ़ारूक़ आज़म? नौजवानों याद रखो, फ़ारूक़ आज़म वो है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह मेरे बाद किसी को नबी भेजाता तो फ़ारूक़ आज़म होते, मगर मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अगर 950 साल मेरे फ़ारूक़ की अज़मत को बयान करेंगे तो कम पड़ जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ारूक़ आज़म मेरी उम्मत का मुहद्दिस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हदीस शरीफ में कि फ़ारूक़ आज़म की ज़बान हक़ बोलती। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमको फ़ारूक़ आज़म की अज़मत को, उनकी क़ुरबानी को, उनके तमाम इसार को, दीन इस्लाम की खिदमत को याद करना ज़रूरी है। और कौन फ़ारूक़ आज़म? जिसने दुनिया को बताया कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या। उन्होंने अदालत को बनाया तो कहा अदालत का हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। कौन फ़ारूक़ आज़म? मुक़दमा आया हज़रत अली के ख़िलाफ़, तो फ़ारूक़ आज़म अदालत में शेर खुदा को बुलाते हैं, और जब मुक़दमा आता है
قاضی کے سامنے تو فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت علی کو، اے ابو الحسن آپ آئیے۔ اس دوران مقدمے کے بعد حضرت علی فاروق اعظم سے شکایت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے کہیں کہ علی آپ ناراض ہو گئے؟ بولے ہاں۔ بولے کیوں ناراض ہوئے؟ میں اس لیے ناراض ہوا کہ آپ نے جو دوسرے میرے خلاف مقدمہ لایا تھا، آپ نے اس کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے اپنے کنیت سے ابو الحسن سے پکارا۔ اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ میرے طرف نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، انصاف کا تقاضا نہیں۔ فاروق اعظم اٹھے، حضرت علی کی پیشانی کو چومے اور کہتے ہیں اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور فرمایا کہ میں اس جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتا، جس زمین پر رہنا نہیں پسند کرتا جہاں پر علی نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، خاص طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فاروق اعظم کو یاد رکھو، یاد رکھو نوجوانوں۔ انصاف یہ ہے، عمرو بن ایجپٹ کا، مصر کا گورنر عمرو بن العاص کا بیٹا کسی ایک غریب کو مارتا ہے اور اس کو مار کر کہتا ہے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، تو اس گورنر اپنے بیٹے کی اس غلطی کو چھپانے کے لیے کہ اگر یہ غریب مدینہ نہیں اگر چلا گیا تو پھر حال برا ہوگا، اس کو قید کر دیتے۔ وہ قید کے بعد واپس جاتا ہے مدینے کو اور فاروق اعظم کے دربار میں جا کر کہتا ہے، اے امیر المومنین، میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ فاروق اعظم اس غریب کو مدینے میں رکاتے ہیں اور گورنر ایجپٹ کو، مصر کو، ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بلا کر اس غریب کو بولتے ہیں یہ لے کوڑا اور مار اس بڑے باپ کے بیٹے کو اپنا بدلہ لے۔ یہ انصاف کس نے دیا تھا؟ خوب مارتے، بولتے مار، اگر تو چاہتا تو اس گورنر کو بھی تو مار سکتا، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ایسے ملا۔ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم کی خلافت تھی۔ فاروق اعظم نے ہی اس موجودہ ایران کو فتح کیا تھا، فاروق اعظم نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے، فاروق اعظم نے فوج کو بنا کر بھجایا اور عمرو بن العاص سے کہا کہ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو اتار دو۔ انہوں نے حکم دیا کہ دریا اللہ کے ہم سپاہی ہے اور ہمارے خلیفہ کا حکم ہے، تم نے ہمارے لیے راستہ بنا لے۔ وہ جو فارس کے لوگ، ایران کے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے کیا ہے کہ فوج ایک دریائے دجلہ میں چلتے ہوئے جا رہی ہے اور اس کسی کا سامان نہیں گیا، صرف ایک لوٹا غائب ہو گیا تھا۔ وہ صحابی رسول اس دریائے دجلہ کے کنارے آ کر پکار کر کہہ دے گئے، دریا تو نے کیسا میرا لوٹا لیا، واپس کر۔ تو پانی کی لہریں اس لوٹے کو واپس کر دی۔ اس وقت کے ایران کے مجوسی دیکھ کر کہتے ہیں یہ جن لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے خطبہ دے رہے جمعہ کا اور جمعے کے خطبے مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں اور پکار کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کس کو مخاطب ہے؟ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جس اسلامی وفد کو بھیجایا تھا دشمن حملہ کر رہا ہے، بعد میں خط آیا تو معلوم ہوا کہ ہاں ویسے ہی ہوا تھا، اور کسی نے آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپو، پہاڑ کے پیچھے چھپو۔ تو پہاڑ کے پیچھے چھپے اور بعد میں ان کو کامیابی ملی۔ تو بہرحال وقت کم ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فاروق اعظم کو یاد رکھو، فاروق اعظم کو یاد رکھو، ان کے انصاف کو یاد رکھو، ان کی جرت کو یاد رکھو اور ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کو یاد رکھو۔ اور فاروق اعظم اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے۔ واقعات میں آیا کہ ایک مرتبہ آپ سے ملنے آپ کی بیٹی عبداللہ ابن عمر آئے، اجازت نہیں ملی اندر آنے کی۔ امام حسن آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ باہر کیوں کھڑے؟ کہا کہ ابا جان نے کہا باہر کھڑو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ اندر نہیں جا سکتے تو میں کیوں جاؤں ڈسٹرب کرنے، ظہر کی نماز میں مل لیتا ہوں۔ فاروق اعظم باہر نکل کر پوچھتے اور کوئی آئے تھے ملنے؟ تو کہا کہ امام حسن آئے تھے۔
وہ فوراً دوڑتے امام حسن کے گھر پر اور کہتے ہیں شہزادے آپ کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے، میں ظہر میں مل لوں گا۔ بولے نہیں۔ فاروق اعظم اپنی امامے کو اتار کر کہتے ہیں شہزادے یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، یہ تمہارے نانا کا صدقہ ہے، ورنہ میں تو اونٹ اور بکریوں کو چراتا تھا۔ یہ عزت مجھے ملی آپ کے نانا کی وجہ سے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے گھر میں اندر آ جاتے۔ میرے بھائی یہ فاروق اعظم ہے۔ جب خنجر مارا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر ان کو خبر کی جگہ ملے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین نہیں کہنا کیونکہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، ان پر دباؤ مت ڈالنا۔ بی بی عائشہ صدیقہ پر صرف کہنا اگر وہ راضی ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جگہ میں اپنے لیے پسند کی تھی مگر میں فاروق اعظم کو دیتی ہوں۔ واپس جا کر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں منظوری دے دی۔ انہیں کہا کہ میرے جنازے کو لے کر جانا، پھر ان سے پوچھنا، شاید وہ جذبات میں ہوں گی۔ میرے بھائی یہ فاروق اعظم تلوار لے کر نکلے تھے، نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا، مگر آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو نوجوانوں اگر دین کو غلبہ حاصل کرنا ہے، اسلام کو کامیاب کرنا ہے تو تم اور ہم فاروق اعظم کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں۔ کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ۔ تو اس قانون کے اوپر صرف یہی بولنا ہے، یہ قانون نریندر موڈی اس لیے بنائے، وہ یہ سمجھ رہے کہ قانون بنانے سے ہماری مسجدوں کو چھین لیں گے، درگاہوں کو چھین لیں گے، قبرستان کو چھین لیں گے، عیدگاہ کو چھین لیں گے، ایویکیو پراپرٹی کو چھین لیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ نہیں مسٹر موڈی، ہم بھارت کے مسلمان ہیں، مسجدیں نہیں چھوڑیں گے، اب تو مسجدوں کو آباد کریں گے۔ جس طرح آج ہزاروں کا مجمع آج رائچور میں جمع ہوا، تم 5 وقت کی نماز ہر مسجد میں پڑھو، صرف جمعے کی نماز نہیں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے خانخواہوں کو آباد رکھو۔ کوئی مائکا لال ہم سے انشاءاللہ تعالی ہماری مسجد کو نہیں چھین سکتا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ قانون بنا کر ڈرایا جائے گا، ارے یاد رکھو وقف کی ایک زمین موڈی یا بی جے پی حکومت ہم سے چھین نہیں سکے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تمہارا قانون کالا ہے۔ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 14، 15، 25، 26، 29 کے خلاف ہے، جو چیپٹر 3 کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہم کرناٹکا اور رائچور کے ہمارے ہندو بھائیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے انڈومنٹ بورڈ میں صرف ہندو ممبر بن سکتا ہے، تو کیسے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبر بن سکے گا بتاؤ آپ؟ اور یہ 5 سال کا مسلمان، ارے نریندر موڈی یہ 5 سال کا مسلمان کا کیا قانون؟ بابا آدم سے لے کے اب تک ایک ہی دین رہا، وہ اسلام رہا، اور صبح قیامت تک دین وہی رہے گا۔ یہ 5 سال کا کون کرائیٹیریا طے کریں گے؟ اگر کوئی دوسرے دھرم کا آدمی دے سکتا ہے اس میں 5 سال کا نہیں، ہم کو 5 سال کا لزوم کیسے لگایا گیا بتاؤ؟ ارے جو ایک منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا، کلین انہیں پورا کلین۔ آپ بول رہے 5 سال سرٹیفکیٹ پپا موڈی دیں گے، امت شاہ دیں گے، کون دیں گا ہمارے کو سرٹیفکیٹ؟ تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون صرف اور صرف مسجدوں کو چھیننے کے لیے لایا گیا۔ آپ کی ایک مینار مسجد ہے رائچور میں، ہے نا، 500 سال پرانی ہے، اس مسجد میں اے ایس آئی کا بھی رول ہے۔ تو موڈی قانون یہ بنا دیے کہ اے ایس آئی مالک ہوگا، وقف بورڈ مالک نہیں ہوگا۔ کیسے اے ایس آئی مالک ہوگا؟ کہاں سے اے ایس آئی مالک بن سکتا ہے؟
اور پھر بول رہے کہ ہم وقف الاولاد نہیں کریں گے، بچیوں کا حق نہیں مارنا۔ مودی جی، امیت شاہ، میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، کیا آپ بلقیس بانو کو بٹھائے کے چائے پلا سکتے؟ بتاؤ محبت مسلم خواتین سے، جس بچی کو 6-8 لوگوں نے ریپ کیا، تم مکھیہ منتری تھے اور امیت شاہ نے ہوم منسٹر ہونے کے ناطے ان کے قاتلوں کو، اس عزت لوٹنے والوں کو چھوڑ دیا۔ اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں پر، ارے ظالموں، ہم کو خطرہ چین سے ہے، ہم کو خطرہ پاکستان سے، اب تو ڈرم بھی اناب شناب بکتے رہتا ہے۔ ارے بھارت کو مضبوط کرو۔ آپ نے کیا کیا؟ مدھیہ پردیش میں عید سے 2 دن پہلے حاجی مقصود صاحب کو آپ نے پیٹ کر مار دیا۔ کیوں مارا آپ نے؟ کیا وجہ تھی؟ اور ایک راج گڑھ میں ہوا، پھر رائسن میں ارمان اور جنید کو مار دیا، جنید کی موت ہو گئی، ارمان وینٹیلیٹر پر ہے، اور مدھیہ پردیش کی پولیس تو ماشاءاللہ جتنا بولے کم۔ کس کو پکڑے؟ نہیں پکڑے۔ ارے نام تو بول، نہیں نام نہیں بولتے۔ کیوں؟ آپ کے سالے ہیں، سسرے ہیں، کیا ہے؟ نام بولنے سے کیوں ڈر رہے؟ اتنا شرما رہے کیوں؟ اور پھر مدھیہ پردیش میں آپ دیکھ لو، مدھیہ پردیش میں 2017 میں بجرنگ دل کے دھروف کو پکڑا گیا، 16 اریسٹ ہوئے۔ 2019 میں بلرام سنگھ کو اریسٹ کیا گیا، انڈین ایکسپریس۔ کیا ہوا ان لوگوں کو؟ اور پھر دلتوں پہ ظلم ہو رہا۔ 24 جون 2025 کو اڈیشہ میں 2 دلت بھائی بلو اور بابل نائک کو کیا جانور لے کے جا رہے تھے، جانور کو روک کر ان کو پیٹا گیا، 30 لوگوں نے مارا، ان کے سر کے بال منڈا دیے، ہاتھوں کو باندھ دیا، 1 کلومیٹر ان کو رینگنے لگایا، گھاس ان کے منہ میں ڈالی۔ ارے بی جے پی والوں، بے شرمو، دیکھو یہ دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تم ظلم کر رہے ہو۔ ارے جاؤ نا، چین کو بھگاؤ جو ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہاں پر جا کر ہمت دکھاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے۔ مگر یہاں دلتوں کو مار رہے اور بڑا نیک کام سمجھ رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں یہاں پر حاجی مقصود کو مار دیا گیا، جنید کو مار دیا گیا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ ہم بی جے پی سے بولنا چاہ رہے، باہر کے دشمن کو دیکھو، اور یہ جتنے گاؤں رکشک ہے، اتنے بہادر ہے، تو پہلے ان کو چین کے سامنے پھینک دو، لڑکیاں چل۔ ارے دیش کو بچاؤ، دیش کی رکشا کرو، دیش کو خطرہ ہے چین سے۔ یاد رکھو، اگر بھارت طاقتور نہیں بنے گا اکانومیکلی طور پر، ملٹری طور پر، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ہم بتاؤ؟ مگر یہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، دوبارہ رائچور کو آؤں گا، آپ آئیں گے نا سننے؟ بھڑکاؤ بھاشن سننے آئیں گے نا؟ ابھی کیا ہے، مولانا لوگ بیٹھے ہیں، پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہے، تو ادب کے دائرے میں رہ کے بولنا پڑتا ہے۔ جب مجلس کا جلسہ جو پارٹی کو آئیے، جب فل ٹائم T20 کی بیٹنگ کریں گے، تو آپ اس وقف قانون کے خلاف ہیں۔ اپنا سیل فون کی لائٹ کھولو، پورے سیل فون کی لائٹ کھولو، تاکہ کرناٹکا کے بی جے پی کو اور دلی کی بی جے پی بھی معلوم ہو جائے کہ ہم وقف قانون کو رد کرتے ہیں، ہم کالے قانون کو رد کرتے ہیں۔ دبا کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بھارت، بھارت۔ السلام علیکم۔